سب سے پہلے آپ کو اسلام آباد براہ راست لے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پریس سیاست بدلنے جا رہی ہے۔ پاکستان کی ساری دنیا پہ قومی ذمہ داری ہے، سب سے زیادہ پاکستان پہ ہے، کیونکہ ہمارا دشمن ہندوستان کسی بھی دہشت گرد طاقت کو استعمال کر سکتا ہے۔ جو کچھ انڈیا کے الیکٹرانک میڈیا میں پاکستان کے خلاف پروگرام ہو رہے ہیں وہ انتہائی بیہودہ، بھونڈے اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی کی ذمہ داری بھی پوری کرے گا اور انٹرنیشنل جو ہمارے بین الاقوامی تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرے گا۔ لیکن دنیا یہ نہ بھولے کہ ہماری چھاتی پہ 80,000 لوگوں کی شہادت ہے۔ آپ تو ہزاروں میں گئے ہیں، کوئی 3,000 گیا ہے، کوئی 200 گیا ہے، کوئی 600 گیا ہے، کوئی 400 گیا ہے۔ ہم 80,000 شہادتیں دینے والے امن کی خاطر ملک ہیں، اور لاکھ سے زیادہ ہم نے اپنے آپ کو معذور ہوئے ہیں ہمارے لوگ، لیکن ہم ہمت نہیں ہارے ہوئے۔ 2600 کلومیٹر پہ فینسنگ ہے جی۔ تورخم پہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ 2192 لوگ بتائے ہیں، یہ جو کچھ بتا رہے ہیں غلط ہے۔ چمن کا مسئلہ جو ہے وہاں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بعض اضافہ جانے والوں کا، نہ جانے والوں کا کم بھی ہو سکتا ہے نمبر، لیکن الحمدللہ پاکستان کی عظیم فوج، عظیم ترین دنیا کی فوج، جس نے اپنی صلاحیتوں کا ہر دفعہ لوہا منوایا ہے، اور پاکستان کی 3 سال پوری کرنے والی عمران خان کی قیادت جو ہے وہ میں اپوزیشن سے کہوں گا آپ ہیں کیا، بیچتے کیا ہیں؟ آپ کا سودا مک گیا ہے، الیکشن کی تیاری کریں۔ یہ سال ایک ہمیں اگر ہم نے اچھی پروگرس کی تو اگلا الیکشن تو آپ کو پتہ 7 لاکھ لوگوں کا ہمارا حلقہ ہے۔ ایک سال تو الیکشن کمپین، چلو 6 مہینے ہی الیکشن کمپین کے لیے چاہیے، تو آپ کیا کرنے تشریف لا رہے ہیں؟ آپ کو اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ پھنس جائیں گے، اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں آپ پچھتائیں گے، اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں نیب کے کیسز کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے۔ اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قومی ذمہ داری کو سمجھیں، اور خاص طور میں اس ملک کی دینی طاقتوں کو جنہوں نے نہایت ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور خاتم النبیین احمد مجتبیٰ کی سب سے بڑی ریاست ہے، اور ہمارے دین کے علماء کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فقہی مسئلوں سے باہر نکل کر اس پاکستان کے امیج کو اجاگر کریں اور ایک اور نیک ہو کر اس پاکستان کی حفاظت کریں۔ 5 منٹ ہو گئے سوال۔ دیکھیں طالبان نے یہ یقین دلایا کہ وہ ٹی ٹی پی کی حد تک تو طالبان نے یقین دلایا کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیں گے۔ داعش جو ہے ISIS جو ہے اس سے ان کی پرانی لڑائی ہے۔ غزنی میں انہوں نے ISIS کو شکست دی، طالبان نے لوئر میں دی، اور اس وقت ISIS جو ہے وہ نورستان کی پہاڑوں پہ اور کنڑ اور نگرہار کے علاقے میں ٹی ٹی پی بھی ہوگی کنڑ اور نورستان کی پہاڑیوں پہ، لیکن ہمیں یہ یقین دلایا گیا ہے اور ہمیں پوری توقع ہے طالبان کی حکومت سے کہ وہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور الحمدللہ بارڈر پر پاکستان کی فوج موجود ہے، ایک ایک انچ پر پاکستان کی عظیم افواج موجود ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ ہاں جی، ایک سوال ایک ہم اخراجات نہیں کریں گے، اور جو کمپنیاں ان کو سپانسر کر رہی ہیں وہی کمپنیاں ان پہ اخراجات کریں گے، اور جو جہاز یا طیارے ہمارے ایئرپورٹس پہ کھڑے ہیں ان کی پارکنگ کی فیس ہوتی ہے وہ دیں گے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ سب مل کر ہماری 3,000 کی ایکسرسائز ہے، وہ 40,000 اور 20,000 وہ ایسے ہی دیکھیں۔ اب ساری دنیا میڈیا میں
فوری طور پر اس کی تردید کرنی چاہیے تھی ہمیں، اور یہاں ہمیں چوک ہوئی۔ 3000 کی ہماری تیاری تھی اسلام آباد میں اور ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، فلائٹیں نہیں آ رہی۔ جب فلائٹیں ہی نہیں آ رہی تو ہم 3000 بندے کہاں سے لا سکتے ہیں؟ ابھی تک میں نے آپ سے عرض کی ہمارے پاس 1627 وہ جو نور خان ایئرپورٹ پر آئے ہیں، کوئی 100-125 بندہ ہے۔ کوئی ٹارگٹ جو ہے ہمیں کسی بحران سے نہیں گزرنا پڑا۔ جب لانگ مارچ آئے گا، جب لانگ مارچ کا وقت آئے گا، اس وقت فیصلہ کریں گے۔ ان کی ٹائمنگ ہی غلط ہے، ان کی ٹیوننگ اور ٹائمنگ جو ہے سیاست کی کہہ رہا ہوں، کسی اور طرف نہ لے جائے، جو وہ غلط ہے۔ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ملک پشاور کی طرف سیاست جا رہی ہے، یہ کراچی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو احساس نہیں ہے کہ بھئی یہ باشعور ملک ہے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کو کس قسم کے کرائسز ہیں، پاکستان میں جو معاملات ہیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کا ان کو شعور نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ نیب کے کیسز اپوزیشن کے 2 سال میں الیکشن سے پہلے حل ہوں گے، جس کے بھی ہیں نیب کے جس کے بھی کیسز ہیں، میں نے کسی کو پابند نہیں۔ جی بیٹا، کوئی ایک آدمی کو بھی ایز اے انٹیریئر منسٹر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ایک بھی کسی آدمی کو ریفیوجی سٹیٹس نہیں دیا گیا ابھی تک۔ کل یا پرسوں کوئی بات ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، یہ دنیا سیاست ہے۔ اس وقت کے بیان کا میں ذمہ دار ہوں، ایک بھی ریفیوجی کو اجازت نہیں مل رہی۔ جو تذکرہ پہ آتے ہیں لوگ چمن میں، 2000 ہیں، 4000 ہیں، 6 شام کو واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ ٹرائب ہیں، اورکزئی کا ایک علیحدہ قانون ہے آپس میں، شنواریوں کا علیحدہ ٹرائب کا مسئلہ ہے، لیکن ایز اے مہاجرین ایک بھی بندہ ابھی تک پاکستان نے نہیں لیا۔ بھائی میں بارڈر مینجمنٹ کو جانتا ہوں، وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی جگہ ہیں، یہ سوال ان سے پوچھیں۔ ابھی جب میں آپ کے پاس آیا ہوں، فریش انفارمیشن ڈیٹا لے کے آیا ہوں، کیونکہ ایف آئی اے اور امیگریشن میرے پاس ہے۔ ایف آئی اے سے 1627 آدمی ایئرپورٹ پر آئے ہیں اسلام آباد کے، اور کچھ 500-600-700 لوگ وہیں بیٹھے ہیں جن کو فلائٹوں پہ، جنہوں نے امیگریشن نہیں لی ہوئی، وہیں سو رہے ہیں 1-2 دن، اور وہیں سے اپنا متعلقہ ملک اس کو لے کر جا رہا ہے۔ سو اس میں تو جو آدمی امیگریشن سے گزرا ہے وہ 1627 ہے، جو تورخم امیگریشن ایف آئی اے سے گزرا ہے وہ 2192۔ آپ کا ایک سوال ہو گیا آپ کا۔ تو آئے نا جی، نواز شریف کو پاسپورٹ دیں گے 24 گھنٹے کا۔ میرا مطلب ہے اپنا کوئی لیڈر اپنے ملک سے بھی بھاگتا ہے جی، میں جیل تو سسرال کا گھر ہے جی نواز شریف صاحب۔ یہ ہتھکڑی جو ہے وہ گجرے ہیں مرد کے، اگر وہ اصولوں کی خاطر ہو، چوری کی خاطر تو بڑا برا مسئلہ ہے۔ آپ کے ہاں تو چوری میں بھی یوں وکٹری لگاتے ہیں لوگ، لاتعداد لوگ چوری میں ضمانت ہونے پر وکٹری کا نشان لگاتے ہیں، جیسے انہوں نے دوارکا کا قلعہ فتح کیا ہوا ہے۔ لاسٹ 2 کوسچن۔ اوکے 3 پاکستان سے روزانہ جو ہے 2 فلائٹس جاتے ہیں افغانستان، وہاں سے لوگوں کو لے آتے ہیں، تو کیا پاکستان کا ریڈ لسٹ سے ابھی نام بھی نہیں نکلا؟ یہ فارن آفس کو واقعی یہ بڑی زبردست بات ہے، برٹش کو ہمیں ریڈ لسٹ میں سے نکالنا چاہیے، اور ہماری پی آئی اے کی کوئی فلائٹیں نہیں جا رہی، پی آئی اے کو فلائٹیں چلانی چاہیے۔ میں سرور صاحب سے کل منگل کیبنٹ ہوگی تو یہ گزارش کروں گا اللہ۔ اوکے لاسٹ 3 کوسچن۔ اوکے ویری گڈ کوسچن۔ دیکھیں پاکستانی سارے ایویکیویٹ ہو چکے ہیں، 34 سے 40، 30 اور 40 کے درمیان لوگ آنا نہیں چاہتے، ان کی فیملی ہو گئی ہے وہاں، انہوں نے شادیاں کر لی ہیں، بچے ہیں، انہوں نے کہا ہم یہیں خوش ہیں۔ اور جہاں یہ سوشل میڈیا کی پابندی، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ آف کورس یہاں سے ان مشینوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہم اتنے بھی بھولے نہیں ہیں کہ ہماری نظر نہ ہو۔ ہمارے اگر 2600
90 کلومیٹر پر عظیم افواج فینسنگ کر سکتی ہیں اور اپنی چوکیاں بنا سکتی ہیں، تو اکا تکا جو بندہ آ رہا ہے اس پہ تو ہماری فل فوکس کی نظر ہے۔ دیکھیں ویسے تو اس ملک میں کئی لوگ سالوں سے اوور سٹے ہیں، ان کو ہم نے 30 اگست تک کی مہلت دی ہے، ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ جو ویزا ہم نے اب جاری کیے ہیں وہ 21 سے 30 دن تک ہے، اور 700-600 لوگ ایئرپورٹوں پہ انہوں نے ویزا نہ مانگا نہ امیگریشن کروائی، ان کی جو سپانسر کمپنی ہیں ان کو ایئرپورٹ سے ہی اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ لاسٹ پٹواریوں سے نہ مولانا سے ہے، وہ آپ سے ہے۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ سکھر کا خورشید شاہ آج بھی پابند سلامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہی وجہ ہے کہ قائد استقلال پیپلز پارٹی کا ہو تو وہ چین میں ہو، اور قائد استقلال لاہور سے ہو تو وہ مزہ کر رہا ہے۔ اصل میں حکومت جانتی ہے کہ عوام کی بات چیالے کرتے ہیں، کٹپٹلیوں اور دہشت گردوں اور آمرکوں کے مقابلہ چیالے کرتے ہیں، تو وہ چیالوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا حکومت کے لیے پیغام ہے، میرے حکومت کے لیے پیغام ہے، یہ آپ کا پہلا اور آخری حکومت ہے، اتنا ظلم کرو جتنا تم خود برداشت کر دیتے ہو، اتنا ہی ظلم کرو جتنا تم خود برداشت اتنا ہی ظلم کرو جتنا تم خود برداشت کر سکتے ہو۔ جیالوں کا دور آ رہا ہے، جیالوں کا حکومت بننے والا ہے۔ عید کا جواب وطن سے دیں گے، آپ ہمارا ایک خورشید شاہ کو بند کر کے رکھیں، آپ کو بتائیں، نیازی صاحب بتائیں وہ کتنے دن جیل میں گزار سکتا ہے، آپ کے امتحان لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں وہ کس قسم کا سیاست کر رہے ہیں، وہ سیاسی مخالفین کبھی مخالفت کرنے کے دائرے ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کو جیل میں رکھا گیا ہے، مگر شاہ صاحب کے گھر کے عورتوں کو بھی کیسز میں دکھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر کیسز ہیں، تو ان کے گھر کے عورتوں کو بھی کیسز میں دکھیلا جا رہا ہے۔ ہم یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ حکومت کو یاد دلوانا چاہتے ہیں، حکومت کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا گھر کے عورتیں ہیں تو آپ کے بھی گھر کے عورتیں ہیں، ہم ماں بہنیں کی عزت کرتے ہیں، آپ عزت کرنا شروع کر دیں، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ کھڑے ہو جائیں، جیالوں تیار ہو جائیں، اپنا جدوجہد تیز کریں، ہم پاکستان بچانے نکلے ہیں۔ اس قافلہ میں آپ ساتھ ہمارا دیں، ہم عوام کے روزگار بچانے نکلے ہیں، ان کے حقوق بچانے نکلے ہیں، پانی کا حق بچانے نکلے ہیں، عوام کو ریلیف پہنچانے نکلے ہیں۔
आप पीपल्स पार्टी के साथ दे और दुनिया की कोई ताकत आपका नहीं रोक सकती। निसार साहब ने एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब उनके काफिले सखर पहुँचते हैं तो सखर का एहतजाज पूरा पाकिस्तान में से सबसे बड़ा एहतजाज होगा। जिए भुट्टो। दोस्तों, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सखर में कारकुनान से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गैर जमहूरी कुव्वतों और सिलेक्टेड का मुकाबला करने अवाम के दरमियान खड़े हैं।